یہاں پر مولانا صاحب موجود ہیں۔ مولانا صاحب دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے عنوان پر ہم بات کر رہے ہیں، اور میں نے بات کی تھی مسلم قوم بحیثیت قوم کی اس کی بے حسی۔ یہ کیوں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امت مسلمہ کے عروج و زوال کے اسباب کو سمجھنا ہوگا۔ مجھے اگر تھوڑا سا وقت ملے گا بس میں مختصر لفظوں میں آپ سے عرض کروں، یہ ایک پیغام ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اتنی بڑی سطح پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے، نہ مسلم حکمران اور نہ مسلم قوم، اللہ ماشاءاللہ کچھ اچھے ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قدر بے حسی کیوں ہے، یہ جمود طاری کیوں ہے، کیوں نہیں اجتماعیت نظر آ رہی، کیوں نہیں ہم کوئی کردار ادا کر پا رہے۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کے اسباب کو سمجھ کر شاید ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ میرے ناقص مطالعے کے مطابق جو میں نے سمجھا، 5 اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر امت مسلمہ کو عروج ملا تھا، اور 5 ہی اسباب کو ترک کرنے کی وجہ سے امت مسلمہ کو زوال ہوا۔ نمبر 1، جب امت مسلمہ ایک قوم تھی، کائنات کے امام، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پر محنت فرما کر جب ایک قوم بنایا، جب یہ ایک قوم رہی تو غالب رہی، اللہ کی مدد و نصرت بھی رہی، قوم رہی تو اسباب و وسائل نہ ہونے کے باوجود فتح مند رہی۔ 313 تھے، اللہ نے 1000 پر غلبہ عطا فرمایا، 1000 تھے، اللہ نے 3000 پر غلبہ عطا فرمایا۔ غرض یہ کہ جب قوم تھی تو ہر موقع پر سربلند بھی رہی، کامیاب بھی رہی، فتح مند بھی رہی، عظمت عزت اللہ ان کو عطا فرماتا رہا۔ جب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اپنوں کی جفائیں، کچھ غیروں کی سازشیں، جب قوم نہ رہی اور ہجوم بن گئی، تو امت مسلمہ پر زوال آنا شروع ہوا۔ بدقسمتی سے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ قوم سے زیادہ ایک ہجوم کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ہر جگہ پر ہمیں ایک ہجوم نظر آتا ہے، قوم نہیں نظر آتی۔ اگر قوم ہوتی تو آج ظالموں کو، قاتلوں کو، جابروں کو اتنی جرت نہ ہوتی۔ تو قوم بننے کی ضرورت ہے۔ عروج ملا جب قوم بنی، زوال ہوا جب یہ ہجوم بن گیا، تو ہمیں قوم بننا ہے۔ دوسرا سبب، جب امت مسلمہ اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا کرتی تھی انفرادی مفادات پر، جب اجتماعی مفاد غالب رہے تو امت مسلمہ بھی غالب رہی۔ اللہ نے امت مسلمہ کو عروج دیا اجتماعی مفاد، کہ امت مسلمہ کا اجتماعی مفاد کس میں ہے، تو لہٰذا اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھا تو اللہ نے عروج عطا فرمایا۔ جب اجتماعی مفاد کو چھوڑ کر امت انفرادی مفادات کے پیچھے لگ گئی، میری سیاست، میرا مفاد اور میرا منصب، میرا عہدہ، میری وزارت، میرا ووٹ، میری دکان، میری فیکٹری، میرا کاروبار، جب میری انا میں آ گئی اور انفرادی مفاد کو سامنے رکھا گیا تو یہ امت مسلمہ زوال کا شکار ہوئی۔ آج بھی اگر امت مسلمہ انفرادی مفادات کے خول سے نکل کر اجتماعی مفادات کی طرف آ جائے، پورے اجتماعی مفاد، خیر کے مفاد، امت کے فلاحی امور اور اجتماعی امور کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اللہ رب العالمین پھر اس قوم کو عروج عطا فرما سکتے ہیں۔ تو زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج قوم انفرادی مفادات کے پیچھے جا رہی ہے۔ نمبر 3، امت مسلمہ کو عروج ملا کہ جب مسلم قوم اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کے نفع کی سوچنا، لہٰذا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کے مصداق بن کر جب مسلمانوں نے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی تو اللہ نے قوم کو عروج عطا فرمایا۔ اور جب اپنی ذات کی ترجیح آ گئی ہے اور دوسروں پر اپنی ذات کو ترجیح دی گئی ہے تو لہٰذا آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں۔ تو زوال کے اسباب میں ایک یہ بھی سبب ہے کہ امت مسلمہ اپنی ذات سے ذات کو ترجیح دے رہے ہیں اور دوسروں کو ترجیح نہیں دے رہے۔ اور چوتھے نمبر پر سبب یہ ہے کہ جب مسلم قوم
بہادر تھی، بزدل نہیں تھی، اللہ نے عروج دیا۔ پھر جب مسلم قوم دنیا میں لگ گئی، دنیا کے مفاد کے پیچھے لگ گئی تو بزدل بنی، اور بزدلوں پر غیر مسلط ہو جایا کرتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر عروج کا سبب یہ تھا کہ امت مسلمہ میں سخاوت تھی، بخل نہیں تھا، سخاوت کیا کرتے تھے، مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اور اس دور میں چونکہ مال کی محبت زیادہ ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہے، تو سخاوت نہیں رہی، بخیل بن گئے، اس وجہ سے بھی زوال آ گیا۔ تو یہ 5 وہ اسباب ہیں، اگر ان پر سمجھ لیا جائے ان کو اور ان کے مطابق عمل کیا جائے تو اللہ رب العالمین دوبارہ عروج عطا فرما سکتے ہیں۔ اور جب مسلم قوم کو عروج ملے گا تو کسی کو جرت نہیں ہوگی جو آج ہو رہا ہے۔ اللہ کرے ہم ان 5 اسباب پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مولانا صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ بالکل خاص شہر سے یہاں پر تشریف لائے۔